بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز یوٹیوب چینل کے اوپر حاضر خدمت ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر یہ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں خرچہ کتنا آئے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر کوئی ایسا بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ بغیر لائسنس کے وہ یہ بزنس شروع کرے تو اس کی کیا تفصیلات ہوں گی۔ تو یہ تمام تفصیلات آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے، اور ویڈیو کے آخر پہ میں ایک سوال پوچھوں گا، وہ ہوگا ہمارے سبسکرائبر سے جن کو اس ٹاپک کے اوپر مزید تفصیل سے معلومات درکار ہیں، تو وہ سوال بھی آپ نے لازماً سننا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کا جو بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو لائسنس بہت زیادہ ضروری درکار ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو انٹرنیٹ کا جو بزنس ہے وہ شروع کرنے کے لیے لائسنس نہیں چاہیے۔ لائسنس کے بغیر اگر آپ شروع کرتے ہیں تو یہ اللیگل ہوگا، تو جب تک چل رہا ہے جب کسی پکڑ میں آ جائے گا تو آپ کا بزنس اسی دن رک جائے گا، تو اس کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہے۔ تو لائسنس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو جو لائسنس ملتا ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی کہ PTA جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کو اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہوتی ہے، پھر وہ لائسنس آپ کو جاری کرتے ہیں اور اس کی کافی ساری تفصیلات ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے لائسنس لینے سے پہلے بھی ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنی کمپنی ہے، جو بزنس شروع کرنا ہے آپ نے، وہ بزنس یا کمپنی آپ نے رجسٹر کروانی ہوتی ہے۔ یہ رجسٹریشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے، جس کے بعد آپ کو جو PTA والے ہیں وہ لائسنس دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کمپنی کی رجسٹریشن نہیں ہے تو آپ کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ تو جو لائسنس دیا جائے گا، ابھی وہ پھر لائسنس دو قسم کے ہیں جو لوکلی پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک لائسنس اس کا نام ہوتا ہے CVAS یعنی کہ کلاس ویلیو ایڈڈ سروسز، CVS لائسنس، جو کہ ابھی اس وقت ملنا بند ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دیے جاتے تھے، اور جن کمپنیز کے پاس موجود ہیں وہ اس کو چلا رہی ہیں، اور ابھی جب وہ کمپنیز اس لائسنس کو اپڈیٹ کریں گی تو ان کو جو نئی قسم کا لائسنس ہے وہ دیا جائے گا۔ CVAS جو لائسنس ہے یہ بند ہو چکا ہے، یہ نہ تو نیا مل رہا ہے کسی کو اور نہ ہی پرانے والوں کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تک جو یوز کر رہے ہیں ان کے پاس وہ یوز ہو رہا ہے۔ جب وہ اپڈیٹ کروائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، ان کا دوسرے والا لائسنس آ جائے گا۔ اس لائسنس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تو یہ جو لائسنس ہوتا تھا، اس میں بھی پھر مزید دو قسم کے لائسنس تھے۔ اس میں ایک تھا کہ جو آپ پنجاب لیول یا پروونشل لیول کہہ لیں، آپ اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو وہ پنجاب لیول کا لائسنس، اگر آپ نے CVAS لائسنس لیا ہوا ہے تو وہ پورے پنجاب میں آپ کہیں بھی اپنی انٹرنیٹ سروسز دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو یہی لائسنس تھا وہ پورے پاکستان لیول کا تھا، آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی یہ نیٹ جو ہے، یہ بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس لائسنس کے ہوتے ہوئے۔ تو یہ دو قسم کی CVAS جو لائسنس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جو لائسنس تھا یہ پہلے 15 سال کے لیے ایشو کیا جاتا تھا، اور جو کمپنیز ان کو نیٹ یہ لائسنس ملا ہوا ہے تو یہ 15 سال بعد جب ان کا ٹائم پورا ہوگا تو اپڈیٹ کروائیں گی تو ان کو LL لائسنس دیا جائے گا، جو کہ اسی لائسنس کی دوسری قسم ہے۔ تو اس لائسنس کی جیسا کہ میں نے بتایا دو قسمیں ہیں، CVAS اور دوسری قسم اس کو LL لائسنس بولتے ہیں۔ تو لوکل لوپ لائسنس جو ہے یہ بھی دو قسموں کا ہے، ایک ہے FLL اور دوسرا ہے WLL۔ FLL سے مراد یہ ہے کہ فکسڈ لوکل لوپ، اور WLL سے مراد یہ ہے کہ وائرلیس لوکل لوپ۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ FLL یعنی کہ فکسڈ لوکل لوپ کیا چیز ہے۔ تو اس لائسنس کے ساتھ یعنی کہ FLL کے ساتھ آپ صرف لائن کے ذریعے، وائر کے ذریعے انٹرنیٹ دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ وائرلیسلی انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے۔ تو آپ کو اگر انٹرنیٹ وائرلیس ڈشز کے ذریعے وائرلیس پرووائڈ کرنا ہے دور دراز کے علاقوں میں، 20 کلومیٹر 15 کلومیٹر، تو اس کے لیے آپ کو WLL یعنی کہ وائرلیس لوکل لوپ یہ والا لائسنس لینا پڑے گا۔ اور اس لائسنس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس میں تار کے ذریعے بھی انٹرنیٹ دے سکتے ہیں۔ تار سے مراد FTTH یعنی کہ فائبر آپٹیکل کیبل، یا پھر Cat6 یوز کر لیں آپ، یا پھر آپ وائرلیس ڈشز یوز کر لیں۔ یہ تینوں ذرائع جو ہیں آپ میڈیم جو ہیں وہ یہ یوز کر سکتے ہیں WLL لائسنس کے ذریعے۔ یہ لائسنس لے کر آپ ان تینوں ذریعوں سے نیٹ دے سکتے ہیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔
ابھی آپ کو اس لائسنس کی قیمت کی بات بتا دوں، جو کہ سب لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ تو ان کی جو قیمت ہے وہ ڈالرز کے حساب سے ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی قیمت ڈالرز میں ریسیو کی جاتی ہے۔ فکسڈ ایک اماؤنٹ ہے کہ اتنے ڈالرز اس کی قیمت ہے۔ تو پاکستان میں ڈالرز کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ڈالرز کا ریٹ بہت زیادہ ہے تو اس کی قیمت خود بخود بڑھ جائے گی، اگر ڈالر کا ریٹ کم ہے تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ ابھی اسی حساب سے میں بات کروں گا۔ تو اس لائسنس کے لیے جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں، یعنی کہ درخواست دیتے ہیں، تو آپ کو اس درخواست دینے کی قیمت جو ہے وہ 500 امریکن ڈالرز ادا کرنی پڑتی ہے۔ ابھی 500 امریکن ڈالرز کی جو پاکستانی روپیز ہیں آج کل کے حساب سے، تو اس کی قیمت اگر کنورٹ کی جائے تو 1,15,000 سے بھی زائد بنتی ہے، صرف اپلیکیشن سبمٹ کروانے کی فیس ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ جو لائسنس ہے، اس لائسنس کی فیس دیکھیں تو یہ پی ٹی اے کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہ ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو اس لائسنس کی فیس جو ہے وہ 10,000 امریکن ڈالرز ہے۔ تو 10,000 امریکی ڈالرز کو پاکستانی روپیز میں اس وقت کے ریٹ کے حساب سے کنورٹ کیا جائے تو 23 لاکھ روپیہ اور 13,000 سے بھی زائد اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو یوں درخواست دینے کی قیمت اور جو لائسنس کی اپنی قیمت ہے وہ دونوں اکٹھی کی جائیں تو آپ کو 24 سے 25 لاکھ روپیہ صرف ان دونوں چیزوں کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ لائسنس ملے گا آپ کو۔ اور اس کے ساتھ جو دیگر اخراجات ہیں وہ پھر علیحدہ سے ہیں۔ ابھی ان دیگر اخراجات کو ملا کر آپ اگر دیکھیں تو اس لائسنس کی قیمت آپ کو کم از کم 30 لاکھ روپیہ پڑ جاتی ہے۔ دیگر اخراجات بہت سارے ہوتے ہیں، آپ سمجھدار ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا کیا خرچے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایک سب سے بڑا خرچہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کمپنی رجسٹر کروانی ہے، وہ رجسٹر کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ کمپنی کی رجسٹریشن فیس، اس کی جو آگے شرائط ہوتی ہیں، کمپنی کا نام آکیوپائی کرنے کی فیس ہوتی ہے، اس کی اپلیکیشن سبمٹ کرنے کی فیس ہوتی ہے، اور جو بزنس کے حساب سے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا آگے آپ کو فیسیں دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ تمام اخراجات ملانے کے بعد آپ کو یہ لائسنس جا کر 30 لاکھ روپے یعنی کہ پاکستانی جو روپیز ہیں ان میں جا کے یہ پڑتا ہے۔ تو کمپنی لائسنس کرنے کی جو رجسٹر کرنے کی بات ہے تو وہ آپ نے جو ہے SECP یعنی کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، یہ ایک جو ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے تحت جو اپنی کمپنی ہے وہ رجسٹر کروانی ہے۔ تو یہ تمام اخراجات جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور آپ کو یہ 30 لاکھ سے بھی اوپر چلے جائیں گے۔ تو یہ تمام اخراجات کرنے کے بعد آپ کو صرف لائسنس ملے گا، آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ انٹرنیٹ کا بزنس شروع کر سکیں۔ اور اس کے بعد جب بزنس شروع کرنا ہے تو اس کے لیے جو لوازمات ہیں، جو ڈیوائسز ہیں، جو اسٹیبلش ہیں، چیزیں اسٹیبلش کرنی ہیں آپ نے، جو بندے رکھنے ہیں، جو ہارڈ ویئر انسٹال کرنا ہے، جو جگہیں کرائے پہ لینی ہیں، وہاں پہ آپ نے ٹاور لگانے ہیں، وہ خرچے پھر الگ سے ہیں، ان کی تفصیل الگ سے، ان کی بات ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ لائسنس حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ انٹرنیٹ سروس دے سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو اگر اس تمام چیزوں کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ PTA کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو لائسنس جب PTA دے دے گی تو لائسنس دینے کے بعد بھی آپ جب مکمل اپنی تیاری کر لیں گے اور اپنا جو ہارڈ ویئر ہے وہ انسٹال کر لیں گے سارا کچھ، تو وہ PTA کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو وزٹ کرے گی اور آپ کی آن دا اسپاٹ چیک کرے گی، تب آپ کو وہ پرمیشن دیں گے کہ ابھی آپ کام شروع کر سکتے ہیں، تب ان کی طرف سے آپ کو اجازت ملے گی۔ ابھی جو WLL لائسنس ہے یعنی کہ وائرلیس لوکل لوپ جو لائسنس ہے، اس پہ آپ وائرلیسلی انٹرنیٹ تو دے سکتے ہیں، مگر اس کے بیچ میں ایک اور شرط یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو یہ انٹرنیٹ دینے کے لیے PTA کے علاوہ بھی کچھ اداروں سے، یعنی کہ جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں، ان سے بھی آپ کو جو ہے اجازت درکار ہوتی ہے۔ کیوں کہ آپ نے جو وائرلیس انٹرنیٹ ہوتا ہے اس پہ آپ نے فریکوینسیز پہ کام کرنا ہوتا ہے، فریکوینسیز کے اوپر جو ہے وہ اپنے سگنلز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ کرتے ہوتے ہیں، تو وہ آپ صرف مخصوص فریکوینسیز پر ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے جو فریکوینسی وہ لگانا چاہیں وہ لگاتے رہیں، تو آپ کو وہ پھر ان اداروں سے بھی جو ہے وہ اس ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، جس کے بعد وہ آپ کو ایک سیکیورٹی کلیئرنس دیں گے، تب جا کے آپ وائرلیس انٹرنیٹ اپنے لائسنس کے ساتھ بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ جو عام یوزرز ہیں، یعنی کہ جو سروس پرووائڈرز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ اتنا خرچہ نہ کریں، وہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کا کیا طریقہ کار ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر آپ بغیر لائسنس کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیگل طریقہ کار کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سب سے آسان اور جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جن کمپنیز کے پاس جو کہ آپ کے علاقے میں کام کر رہی ہیں
آل انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہیں ان کا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون کون سی کمپنیز ہیں جن کے پاس PTA کا جو لائسنس ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے PTA کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جو ہے لوکل لائسنس ہولڈرز جو ہیں ان کی ایک لسٹ ملتی ہے، اس کو آپ وزٹ کر لیں۔ لنکس جو ہیں ویب سائٹس میں بتا رہا ہوں PTA کی، ان کے جو لنکس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے علاقے میں ان جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں ان کو وزٹ کر لینا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ کس کے پاس PTA کا لائسنس ہے۔ تو جس کمپنی کے پاس PTA کا لائسنس ہوگا تو آپ نے اس کمپنی سے بات کرنی ہے اور ان سے انٹرنیٹ لینا ہے، اور وہ کمپنی آپ سے پھر ایگریمنٹ یا پھر کانٹریکٹ کر لے گی اور آپ کو جو شرائط ہیں وہ بتائے گی۔ تو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ مکمل کر لینا ہے، سائن کر لینا ہے اور اپنا انٹرنیٹ ان سے لے کر آپ آگے چلا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہوگی کہ آپ ان کے ایز اے فرینچائز چلیں گے یا پھر آپ ان کے سب ڈیلر کے طور پہ کام کریں گے اور اسی کمپنی کا نام استعمال کریں گے۔ آپ اپنا الگ سے نام یوز نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ الگ سے بزنس ہے۔ آپ اسی کمپنی کے ماتحت ایک رہ کر کام کرنا ہوگا آپ کو ایز اے فرینچائز۔ کام آپ کا اپنا ہوگا مگر یہ کہ وہ اٹیچ ہوں گے آپ اس کمپنی کے ساتھ۔ تو وہ کمپنی جو آپ کو شرائط دے گی آپ کو اس کے حساب سے کام کرنا پڑے گا اور ان کے ریٹس اور وہ چیزیں آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی لائسنس کی بات مکمل ہو چکی ہے، جس میں لائسنس کی قسمیں کون کون سی ہیں، ان کی قیمت کیا ہے اور وہ کیسے ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ لائسنس تو مل جاتا ہے مگر اس کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو سرور سسٹمز ہیں، جو انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ لائیو IPs کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ لائیو IPs ہوتی ہیں جو کہیں سے بھی ایکسیس ہو سکتی ہیں اور اس پہ ہیکر جو ہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا چوری کر سکتے ہیں، آپ کا یوزرز کا ڈیٹا جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو PTA کی جو SOPs ہوتی ہیں اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، اور پھر یہ آپ کا جو ہے سائبر ٹیسٹ کرتی ہے، آپ کو سیکیورٹی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، جس میں وہ آپ کے سسٹم میں موجود خامیاں اور جو آپ کی جو لائیو IPs ہیں ان کو وہ خود ایکسیس کرتے ہیں، یعنی کہ خود سے وہ اس میں لوپ یا اس میں جو کمیاں کمزوریاں ہیں وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں اور خود سے ایک اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آیا ان کا سسٹم جو ہے وہ اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تب جا کے آپ کو وہ پرمیشن دیں گے اور آپ کو اجازت دیں گے اور آپ اپنا بزنس شروع کر سکیں گے۔ یہ تمام تفصیلات جس میں انٹرنیٹ کا جو لائسنس ہے اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ وہ تفصیلات تھیں جو میں نے موٹے طور پہ آپ کو بتائی ہیں، اور اس کی مزید باریکی میں تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ ہمیں مزید باریکی میں تفصیلات چاہیے۔ ان باریکی تفصیلات میں آپ کو کیا بتاؤں گا، جس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو جب اپلیکیشن دائر کرنی ہے لائسنس لینے کے لیے تو اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں، اپنی کون کون سی معلومات جو ہیں وہ جو PTA کو آپ دے رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن، اس میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں وہ آپ سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کیا آپ اس چیز پہ پورا اترتے ہیں کہ آپ کو وہ لائسنس دیا جائے۔ PTA کی طرف سے جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے، وہ جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو گراؤنڈس آف ڈسکوالیفیکیشن، یعنی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ کے اوپر آپ کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا یا پھر آپ لائسنس لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ جو اگلی چیز میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہوگی کہ اسپیسیفک کنڈیشنز آف لوکل لائسنس ہولڈرز۔ آپ کو جو لائسنس ہولڈرز ہیں تو آپ کے ساتھ جو شرائط لگائی جائیں گی، کیا کیا شرائط ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، ان شرائط کے باہر آپ کام نہیں کر سکتے، ان حدود کے اندر آپ کو کام کرنا پڑے گا، وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے چیک لسٹ فار اپلیکینٹس، آپ جب درخواست دیں گے تو آپ سے وہ چیزیں پوچھیں گے کہ کیا آیا یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہے، یہ ایکوپمنٹ ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے، مختلف چیزیں ہیں جو پوری ایک لسٹ ہوگی جو کہ آپ کو لازماً چیک کرنی ہوگی، جس کے بعد آپ اس کے اہل ہوں گے۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے فیس شیڈیول بائی PTA، یعنی کہ PTA کی طرف سے جو کہ فیس آپ کے اوپر لاگو ہوگی وہ درخواست کی شکل میں یا لائسنس کی شکل میں یا پھر سالانہ جو فیس ہوتی ہے وہ کتنی ہوگی۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو کافی تفصیل سے بیان کی جا سکتی ہیں، میں نے اس ویڈیو میں بیان نہیں کی ہیں، یہ صرف آپ کے اوپر چھوڑا ہے۔ اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں گے، میں یہ تفصیلات اس کے اوپر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔